السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ترکی کی طرف سے ترکش نیوی کے لیے بنائے جانے والا دنیا کا پہلا ڈرون کیریئر TCG انادولو کے بارے میں۔ ترکی نے 2016 میں اسپینش نوینتیا گروپ کے ساتھ جوان کارلوس لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگز کے حصول کے لیے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا تھا، جس کے تحت نوینتیا گروپ کو ان شپس کی ڈیزائن، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اکوپمنٹ اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ ترکی کو فراہم کرنا تھا، اور اس کے علاوہ ترکی نے اس اسپینش گروپ سے ان شپس کی لائسنس مینوفیکچرنگ رائٹس بھی خریدے تھے، تاکہ ترکی فیوچر میں اس کلاس کی جتنی شپس چاہے وہ لوکلی مینوفیکچر کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوکلی مینوفیکچرڈ لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ شپس کو اپنے الائز اور پارٹنرز کو ایکسپورٹ کر پائے۔ اور یہاں پر ترکش نیوی کی طرف سے ان شپس کو TCG انادولو کا نام دیا گیا ہے۔ فرینڈز، انیشلی تو ترکش نیوی کی طرف سے ان لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ شپس کے 2 یونٹس کو پلان کیا گیا ہے، جس میں سے انادولو شپ آلریڈی اپنے سی ٹرائل سے گزر رہی ہے۔ فرینڈز، یہاں پر ان TCG انادولو شپس کے سکسیسفل ٹرائلز کی کمپلیشن کے بعد ان شپس کو اسی سال کے اینڈ تک ترکش نیوی اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کر لے گی، جبکہ یہاں پر اس TCG انادولو کی سسٹر شپ، جس کو ترکش نیوی کی طرف سے تراکیہ کا نام دیا گیا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کا کام اگلے سال اسٹارٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترکی کی طرف سے ان ایمفیبیس اسالٹ شپس کو میڈیٹرینین سی میں اپنی پاور پروجیکشن دکھانے کے لیے اتارا جا رہا ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکی کی طرف سے سائپرس کے قریب اور میڈیٹرینین سی میں اپنے ہی ایکسکلوزیو اکنامک زون اور ٹیریٹوریل واٹر میں کی گئی گیس ڈرلنگ کی مخالفت کئی سالوں سے اسرائیل اور گریس کرتے آ رہے ہیں، اور ترکی یہاں پر اپنے ان میڈیٹرینین سی کے ایسٹس کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ان شپس کو ان دونوں ممالک کے خلاف یوز کرے گا، اور ترکش نیوی یہاں پر ان ایمفیبیس اسالٹ شپس کی لانگ انڈیورنس کیپیبلٹی کی وجہ سے ان شپس کو لانگ ڈسٹنس ملٹری کامبیٹ اور ہیومینیٹیرین ریلیف آپریشنز کے لیے بھی یوز کر پائے گا۔ اور یہاں پر ترکش نیوی کو اس انادولو شپ کی انڈکشن سے بڑا بوسٹ تو ملے گا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹرینین سی میں گریس اور اسرائیل جیسے مکار دشمنوں کے خلاف ترکی کو ایک واضح برتری بھی حاصل ہوگی۔ انیشلی تو ترکش نیوی کی طرف سے ان شپس کو لائٹ کیریئر مشنز کے لیے شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ کے لیے ہی پلان کیا گیا تھا، اسی لیے ترکی نے ان شپس کے لائٹ کیریئر مشنز کے لیے امریکہ سے آلریڈی F-35 لائٹننگ کا آرڈر بھی کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں پر ترکش نیوی نے امریکہ سے خریدے گئے F-35B اسٹوول ویریئنٹ فائٹر جیٹس کو ان شپس سے آپریٹ کرنے کے لیے ان شپس کے فلائٹ ڈیک کے فرنٹ پر ایک اسکی جمپ ریمپ کو بھی انٹیگریٹ کیا ہے۔ اور جب بعد میں ترکی نے رشیا سے S-400 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کی خریداری کا معاہدہ کیا، تو امریکہ نے ترکی کو سزا دینے کے لیے ان F-35 فائٹر جیٹس کی ڈیلیوری سے انکار کر دیا۔ انیشلی تو ترکش نیوی کی طرف سے اس انادولو شپ پر 10 کے آس پاس F-35B فائٹر جیٹس اور ان کے ساتھ 12 میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹرز کو یوز کیا جانا تھا، اور مزید یہاں پر ان شپس کے سینسرز اور کمپیوٹر پروسیسنگ سسٹمز میں ترکی کے انڈیجنس بلٹ جینیسس ایڈوانسڈ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کو لگایا گیا ہے۔ یہاں پر ان شپس کو ایئر تھریٹس کے خلاف پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے 3 کے آس پاس رولنگ ایئر فریم میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر ان شپس کے ریم سسٹمز میں راکٹسان کے بنائے گئے لیونٹ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم یا پھر ایسلسان کے بنائے گئے گوگڈینز ER کلوز رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو لگایا جائے گا، اور مزید یہاں پر ان شپس کو اینیمی کی طرف سے فائر کیے گئے اینٹی شپ میزائلز کے خلاف پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے 4 کے آس پاس ترکی کے MKE گروپ کی طرف سے 20 ملی میٹر کی ٹائفون کلوز ان ویپن سسٹمز کو بھی لگایا جائے گا۔ فیوچر میں ترکش نیوی کی طرف سے ان شپس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ترکی میں ہی بنائے گئے الکا یا ایول آئی جیسے لیزر ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز کو بھی انٹیگریٹ کیے جانے کا پلان کیا گیا ہے۔ ان لیزر ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز کی بدولت ان انادولو شپس کو اینیمی ڈرونز اور میزائلز کو دوری سے ہی ڈسیبل کرنے کی صلاحیت بھی ملے گی۔
اور فرینڈز یہاں پر اس ترکش انادولو شپ کی ڈسپلیسمنٹ اسپینش جوان کارلوس شپ کی 26,000 ٹنز کے مقابلے میں 27,080 ٹنز ہے، جو کہ اس کلاس کی اوریجنل جوان کارلوس شپ سے 1,080 ٹنز زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمفیبیس اسالٹ شپس 17,000 کلومیٹر کی رینج میں 28 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ پر اپنے کامبیٹ آپریشنز بھی پرفارم کر سکتی ہیں۔ اور مزید یہاں پر ان شپس کو الیکٹرک پاور فراہم کرنے کے لیے 8,000 کلو واٹس کے نونتیہ گروپ کے مین ڈیزل جنریٹرز کو بھی لگایا گیا ہے، جو کہ 11,000 ہارس پاور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ان شپس کو ایمرجنسی کے دوران بیک اپ پاور فراہم کرنے کے لیے سیمنز گروپ کے 11 میگا واٹس کے جنریٹرز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جو کہ 15,000 ہارس پاور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ان بیک اپ جنریٹرز کے علاوہ ان انادولو شپس کے پروپلشن اور بو تھرسٹ کے لیے 1500 کلو واٹس کے انجنز کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے، جو کہ کمبائنلی 2000 ہارس پاور پیدا کر سکتے ہیں۔ ترکش نیوی اب اس انادولو ایمفیبیس اسالٹ شپ پر 8 کے آس پاس T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر اور 4 کے قریب CH-47 چنکوک ہیلی کاپٹر کو کیری کرے گی۔ اور مزید یہاں پر ترکش نیوی ان شپس پر اینٹی سب میرین آپریشنز کے لیے امریکہ سے حاصل کردہ S-70 سی ہاک ہیلی کاپٹرز کو بھی انٹیگریٹ کرے گی۔ اور اب یہاں پر ترکش نیوی امریکہ سے F-35B فائٹر جیٹس کی فراہمی سے انکار کے بعد 30 یا 50 کی مکس کنفیگریشن میں TB2 ڈرونز یا کیزیلیمیا انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلز کو یوز کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ترکش نیوی TB2 ڈرونز کے نئے ویریئنٹ TB3 ڈرونز کو فولڈڈ ونگ کنفیگریشن میں ان ایمفیبیس اسالٹ شپس پر بھی یوز کرے گی۔ ہوپ فلی فرینڈز آج کی ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔